خیر ہوتا ہے۔ میرے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کے مطابق 37 احادیث تو اس غریب نے پڑھی ہیں شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے، جو بطور سند میرے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اس سے زیادہ تو کہیں میں سورج کو چرا کیا دکھاؤں۔ حضرت صاحب نے تو تمام احادیث اور قرآن و سنت کی میں اپنی زندگی گزاری، اور قرآن و سنت پڑھنے میں اور پڑھانے میں، اور 8 آیات بینات قرآن پاک کی شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں۔ لیکن تعجب ہے اس گروہ پر جو آج بھی اپنی عبادت کے ساتھ تبرع کو اپنی عبادت کا حصہ سمجھتا ہے، اور کیا انہوں نے وہ 8 آیات بینات ہی پڑھی؟ اور علماء نے یہاں یہ برہان دی ہے کہ جناب سیدنا امیر المومنین خلیفہ بلا فصل یار غار یار مزار جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنا از روح قرآن ثابت ہے اور نص قطعی ہے، اور جو اس کا انکار کرے ادار ایمان سے خارج ہے۔ کیا انہوں نے آج تک وہ 8 آیات بینات پڑھی؟ وہ 37 احادیث جو میں ایک کمزور طالب علم کی نظر سے گزری ان میں 2-4 بھی نہیں پڑھی۔ لیکن ہمارے علماء کو یہ اعزاز حاصل ہے، علماء ربانیین یہ لوگ جو ہیں انہوں نے ہر دور میں ہر صدی میں الحمدللہ اہل سنت کا علم بلند کیا، اور شیخین کی اور ختنین کی شان میں، اہل بیت اطہار کی شان میں۔ اور یہاں میں یہ بھی رافضیت سمجھتا ہوں کہ حضرت مولا کائنات اور اہل بیت اطہار کا ذکر اس رنگ میں کیا جائے جس کو شریعت مطہرہ کی حدود سے تجاوز کر کے بیان کیا جائے، یا خلفاء راشدین کا نام نہ لیا جائے اور اہل بیت کا ہی صرف ذکر کیا جائے۔ اور میں داد تحسین پیش کرتا ہوں حضرت قبلہ مفتی صاحب دامت برکات العالیہ کو کہ جب بھی اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے خلفاء راشدین کا ساتھ ہوتا ہے، خلفاء راشدین کا تذکرہ ہوتا ہے اہل بیت کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ یہ دونوں اہل سنت کے لیے لازم ملزوم ہے، کسی ایک کا پلہ ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ اور میں ملتمس ہوں حضرت صاحب کی خدمت میں بساد احترام کہ آپ ہمارے دلوں کو جناب شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایمان کی جلا بخشے۔ ونصلی ونسلم علی رسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا فقال تبارك وتعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد والصلاة والسلام عليكم السلام عليك يا سيدي الله وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله السلام عليك يا الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد
صلی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول معزز و محترم اللہ علیہ وسلم، مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ یہ مبارک اور مقدس مہینہ جمادی الاخری کا ہے۔ اسلامی سال کے مہینوں کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا 6واں نمبر ہے۔ اس کی مبارک اور مقدس گھڑیوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق خاص، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، مزاج شناسہ نبوت، منبع جود و سخا، مرکز مہر و وفا، پیکر صدق و صفا، محور تسلیم و رضا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دائی اجل کو لبیک کہتے ہوئے اس جہان فانی سے رحلت فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اس کی مناسبت سے پورے عالم اسلام میں ان ایام میں آپ کی بارگاہ اقدس میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور آپ کے عظیم الشان مقام اور منصب سے آگاہی کر دینے کے لیے اور آپ کی خدمات جلیلہ سے اللہ اکبر، جو آپ نے بارگاہ رسالت میں زندگی بھر فرمائی ہیں اور آپ کے وصال کے بعد امت محمدیہ کی ڈاواں ڈول کشتی کو جس خوبصورت انداز کے ساتھ کنارے پر لگایا ہے، اس سے اہل اسلام کو روشناس کرانے کے لیے حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کا تذکرہ اہل سنت کا معمول ہے۔ آج کی یہ عظیم الشان اور پروقار تقریب بھی اسی سلسلے کی ایک اہم ترین کڑی۔ آج کی تقریب کی صدارت مجاہد اہل سنت، پیکر اخلاص و محبت، کشتہ عشق پیر و مرشد، صوفی باصفا، پیر طریقت حضرت صوفی الحاج پیر عابد حسین صاحب مجددی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ بنفس نفیس فرما رہے ہیں، اور اہل سنت کے بڑے قداور افراد آج کی تقریب میں اپنے اپنے فن کا حرف و صوت کے آہنگ سے مظاہرہ فرما چکے ہیں۔ حضرت بلبل چمنستان رسالت قاری سمندر خان صاحب اور محترم المقام جناب محمد حسین طارق صاحب اور محترم المقام حضرت عبدالحمید صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بارگاہ رسالت میں اور پھر بارگاہ صدیقی میں اپنے ہدایات پیش کیے۔ محترم المقام حضرت مولانا افتخار صاحب ابدالوی دامت برکاتہم العالیہ وہ بھی تشریف فرما ہیں، اور محترم المقام جناب الحاج محمد زاہد ڈار صاحب وہ بھی
خصوصی طور پر تشریف فرما ہے، اور حضرت پیر عابد حسین نقشبندی صاحب کے عقیدت مندوں کا ایک ہجوم ہے۔ ایسے موقع پر انتہائی اہم عنوان کے تحت حضرت نے مجھے لب کشائی کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ ویسے میں دیکھتا ہوں کہ ان کی عادت کریمہ ہے کہ سال بھر میں قریب قریب اہل سنت کے جو تمام ایام ہیں ان کی مناسبت سے باقاعدہ پوسٹر شائع کر کے لوگوں کو دعوت دے کے یہ قریب قریب تمام ایام میں اپنے ہاں عظیم الشان مجلس کا انعقاد کریں، اور محض اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے اور نظریہ اہل سنت کو فروغ دینے کی۔ سبحان اللہ۔ ہر موقع پر بڑے بے لوث انداز میں بہت ہی اہم گفتگو بھی فرماتے ہیں، اور جب بھی ان سے گفتگو ہوئی ہے ان کے دل کو ایک درد مند دل اہل سنت کے لیے پایا۔ ان کی جو سعی جمیلہ ہے، کوشش ہے اور کاوش ہے، وہ ایک دن یا 2 دن پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ شبانہ روز ان کی محنت اہل سنت کے لیے، تعلیم کا میدان ہو، درس و تدریس کا میدان ہو، اور پھر یہ تبلیغ کا میدان ہو۔ یہاں پر بھی انہوں نے سینٹر قائم کیا ہے، اور سرزمین پاکستان میں بھی کئی مقام پر ان کے مراکز ہیں۔ ابھی حال ہی میں انہوں نے سرزمین مانسہرہ میں اہل سنت کے لیے ایک بہت بڑا سینٹر اور بہت بڑا پلیٹ فارم جو ہے وہ مہیا کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے امید ہے کہ نونہالان قوم کی آبیاری ہوگی اور اہل سنت کا اس علاقے میں بھی بول بالا ہوگی انشاءاللہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات یہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کے ڈنکے 1400 سالوں سے 4 دانگ عالم میں بج رہے ہیں۔ اللہ بے شک۔ نہ صرف ان کی دوم فرش پہ ہے، بلکہ فرش سے زیادہ ان کی دوم عرش پہ۔ سبحان حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو تعارف ہے وہ یہ ہے کہ آپ خاندان قریش ہی کے ایک اہم ترین فرد ہیں۔ سبحان۔ خاندان قریش یہ عرب کا ایک مشہور اور معروف قبیلہ ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے قبائل پر کئی پہلوؤں کے اعتبار سے فضیلت اور برتری عطا فرمائی۔ سبحان۔ ان کا نسب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے 7ویں پشت پر ایک بزرگ ہیں مرہ بن کعب، ان پہ جا کے سرکار سے مل جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ کوئی بیگانے بندے ہیں یا ان کو کوئی اور لفظ بول کر سرکار سے جدا کرنے کا ارادہ رکھے، تو یہ ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کرنا محض ہٹ دنی۔ آپ قبیلہ قریش کی جو مشہور ترین ایک شاخ ہے جس کا نام ہے بنو تیم، سبحان۔ بعض کتابوں نے اس کو بنو تمیم بھی لکھا ہے، یہ محض ایک بیکار سی بات ہے۔ بنو تمیم قبیلہ قریش کی کوئی شاخ ہے ہی نہیں، اللہ یہ بنو تیم۔ تیم۔ بعض لوگوں نے اس کو یا کی شد سے بھی تشدید سے پڑھا ہے، وہ بھی ان سے کسی توجہ دیے بغیر پڑھ گئے۔ بنو تیم، اسی لیے آپ تیمی کہلاتے، سبحان۔ قریشی تیمی۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں خلفاء ہی سرکار کے اپنے خاندان کے بندے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو عدی سے، بنو عدی قبیلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 8ویں پشت پہ ملتا ہے۔ اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ سے ہیں، 5ویں پشت میں سرکار سے مل جاتے ہیں۔ ان کے جو چوتھے نمبر کے دادا جان ہیں وہ سرکار ہی کے دادا جان، ایک ہی شخصیت۔ اور پھر حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ قریش کی اسی شاخ سے ہیں جس سے سرکار ہے۔ تو یہ خاندانی طور پہ ان کا تعارف۔ آپ کے والد کا اسم گرامی ابو قحافہ عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب، یہ آپ کا شجرہ نسب ہے۔ آپ کی امی جان کا اسم گرامی ام الخیر سلمہ بنت سخر رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ کے خاندان کی 4 پشتیں درجہ صحابیت پر فائز ہوئی۔ اللہ اکبر۔ یہ شرف کسی اور کو حاصل نہیں۔ خود بھی صحابی، آپ کے والدین بھی صحابی، آپ کے بیٹے بیٹیاں بھی صحابی، آپ کے پوتے بھی صحابیت کے درجے پر فائز۔ اللہ بے شک۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان ہستیوں میں سر فہرست ہیں جو اوائل اسلام میں اسلام کی دولت سے مالا مال۔ یہ مختلف نظریات ابتداً ہی اسلام میں پائے جاتے تھے کہ اسلام لانے والوں میں سب سے پہلا نمبر کس کا ہے۔ اس کا حقیقی معنوں سے فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ 4 افراد تھے جن کے بارے میں یہ شہرت ہو چکی تھی کہ ان میں سے کوئی ایک پہلے نمبر کا ہے۔ ان میں حضور ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہ الکریم، اور حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اوائل اسلام میں اس کے بارے میں بعض اوقات گفتگو ہوتی تو کوئی کسی کی حمایت کرتا، کوئی کسی قول کو اخذ کرتا۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اس جھگڑے کو مٹانے کی بھرپور کوشش، اور فرمایا کہ اس کو یوں تطبیق دینی چاہیے کہ بچوں میں جو سب سے پہلے اسلام لایا ہے وہ مولا علی شیر خدا، آزاد بالغ مردوں میں جو سب سے پہلے اسلام لایا ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اور وہ افراد جو بالغ ہیں لیکن غلام ہیں یا آزاد کیے گئے ہیں ان میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے، اور عورتوں میں سب سے پہلے سرکار کی زوجہ محترمہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ۔ تو آپ کے تطبیق دینے سے پھر یہ اختلاف بہت حد تک کم ہو چکا ہے، اور سلیم الفطرت طبیعتیں اسی کو اخذ کر کے بات کو آگے بڑھا دیتی۔ اور بعض کے اقوال میں ایک اور شخص بھی ہیں جو اس وقت اسلام لے آئے تھے جب ابھی سرکار نے کسی کو دعوت ہی نہیں دی، یہ بتایا ہی نہیں تھا کہ مجھے مانو یا مجھ پہ اسلام لاؤ یا مجھ پر ایمان لے آؤ۔ وہ حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ، یہودی نہیں ہے کیونکہ سرزمین مکہ میں تو کوئی یہودی بستا ہی، یہ تو بے عقل کی بات ہے، بالکل بے جا سی بات۔ سرزمین مکہ میں تو یہودیوں کا نام و نشان سرے سے ہے، یہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی ہے، اور تنصر فی الجاہلیہ، یہ حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ انہوں نے جاہلیت کے زمانے میں عیسائی مذہب قبول کر لیا، اور خود یہ یہودی مذہب کے اور عیسائی مذہب کے بہت بڑے عالم تھے، اور عبرانی زبان سے بہت واقفیت رکھتے اور سریانی سے بھی واقفیت رکھتے،
तौरात के, इंजील के बहुत बड़े माहिर आलिम थे। जब सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि मुझे चादर उड़ा दो, तो अपनी कैफियत भी सरकार ने बयान की। तो उस वक़्त हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एहसास जिम्मेदारी को तसल्ली देने के लिए खुद भी कुछ अल्फाज कहे और फिर वर्का बिन नौफल के पास हाजिर हुए। सुभान। तो उनसे जाके कहा कि इस्मा मैंने इब्ने अखी का, सुभान अल्लाह, अपने चचा के बेटे की बात सुन, अपने भाई के बेटे की बात सुन। कि सरकार का रिश्ता उनसे ये लगता था कि सरकार के वालिद हज़रत अब्दुल्ला रिश्ता में उनके भाई लगते। तो उन्होंने अर्ज किया सरकार सुनाएं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना हाल बयान किया, ये कोई तस्दीक या तायीद के लिए नहीं था, ये चूंकि हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का एक गुजारिश थी कि सरकार चलें, तो उनकी तसल्ली के लिए। तब अगर ना सरकार को तो कोई ज़रूरत नहीं थी। सरकार को कोई ज़रूरत तो तब होती जब उनको कोई शक हो। लोगों को यह यकीन हो चुका है जिन पे वही उतरी है, मादल्ला उनको शक कैसे हो सकता। उन्होंने फिर अर्ज फरमाया सरकार ने कि ये इस तरह फरिश्ता आया है, ये बातें मुझसे की हैं। वो जहां बैठे थे ना उछल पड़े। उन्होंने कहा वल्लाह हादन नामूसुल्लज़ी नज़्ज़लल्लाहु अला मूसा व ईसा, अल्लाह की कसम ये वही नामूस है, वही फरिश्ता है जो हजरत मूसा पे उतरता था हजरत ईसा। साथ कहा काश मैं जिंदा होता, काश मैं जवान होता। सरकार ने फरमाया कब की बात करते हो? उन्होंने अर्ज किया सरकार जब आपकी कौम आपके साथ दुश्मनी करेगी, आपको यहाँ से निकाल दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुखरिजिया, मुझे निकालेंगे? तो उन्होंने कहा सरकार आज तक कोई ऐसा नहीं आया जो पैगाम आप लेके आए, उसकी कौम ने उनको वतन से ना निकाला, उसकी कौम ने उनसे दुश्मनी ना की, आपके साथ भी ऐसा करो। तो उलमा ने कहा कि वो उन अफराद में सरे फहरिस्त हैं जो इस्लाम ले आए थे मगर इस्लाम के इजहार का मौका नहीं मिल सका। हुजूर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन 4 अफराद में से एक। आपका जो इसमें गरामी है वो सही हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आपके घर वालों ने आपका नाम अब्दुल्ला रखा। बाद किताबों ने लिखा है कि ज़माने जाहिलियत में आपको अब्दुल काबा कहते हैं। तो अब्दुल काबा नाम हो तो इसका मतलब ये है कि काबे की खिदमत करने वाला। काबे का कोई इसका लुग़वी माना अबद वाला नहीं। आपके जो अलकाबात हैं उनमें से मशहूर लक़ब आपका अतीक। इसकी वजूहात बहुत हैं। बाद ने कहा कि अतीक ले जमाल वजही, आपको अतीक कहने की वजह ये थी कि आपका जो चेहरा था ये बहुत खूबसूरत। जो शख्स भी आपके चेहरे की ज़ियारत करता था उसका दिल करता था कि मैं इनका चेहरा देखता है। अल्लाह ने इनको ज़ाहिरी हुस्न में भी इतना मर्तबा दिया। और खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है मन सर्रहु अन यंजुरा इला अतीक़िन मिनन नार फलयंजुर इला अबी बकर। जो शख्स किसी दोज़ख से आजाद बंदे को देखना चाहे उसको चाहिए कि अबू बकर को। ये भी आपको अतीक कहने की एक मशहूर वजह। फिर सरकार का वो भी फरमान है जिसमें फरमाया या अबा बकर अंत अतीकुल्लाह मिनन नार, अबू बकर सिद्दीक अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे हमेशा के लिए दोज़ख की आग से आजाद कर। आपकी जो मशहूर कुनियत है आपको मालूम है कि वो अबू बकर। अबू बकर का क्या मतलब होता है? ये अबू वैसे तो आप जानते हैं कि ये बाप के लिए बोलते हैं, रफ़ी हालत में वाव के साथ बोलते हैं, नस्बी हालत में अलिफ के साथ अबा बोलते हैं, जर्री हालत में इसको जो है वो या के साथ अबी बोलते हैं। जैसे कहते जा अबू का व रई तो अबा का व मर तो बे अबी का।
یہ قاعدہ ہے اس کو یاد کرنے کا. یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ایک ابن ابن فمن ہمن ہنن زو، یہ ان کی رفیع حالت اس سے آتی جیسے میں نے بیان کیا. ابو جو کنیت میں استعمال ہوتا ہے تو ضروری نہیں کہ اس کا معنی پھر باپ ہی رہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ابو تراب حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہ الکریم کی کنیت. دو کنیتیں ان کی مشہور ہیں، ابو الحسن اور ابو تراب. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس وقت عطا کی ہے جب آپ کے بدن مبارک پر گرد و غبار لگا تو آپ آرام فرما رہے تھے، تو سرکار تشریف لائے تو فرمایا کم یا ابا تراب. یہ نسبی حالت ہے اس لیے ابا کہا، یا ابا تراب. یہ قاعدہ جو ہے اس کا قاعدہ ہوتا ہے کہ منادہ مضاف ہو تو ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. قاری صاحب کیونکہ ذرا اس میں حصہ لیتے رہتے ہیں، میں ذرا ان کو بھی ساتھ شامل کروں. اس کو کہتے ہیں منادہ مضاف ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. تو منادہ مفرد جو ہوتا ہے نا وہ پیش کے ساتھ آتا ہے، جیسے یا اللہ پڑھتے یا رجل جیسے کہتے ہیں. حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں کنیت پر بات کر رہا ہوں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور مولا علی شیر خدا سے گرد و غبار کو اپنے ہاتھ سے علیحدہ فرمایا اور فرمایا کم یا ابا. حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنیتوں میں پھر سب سے زیادہ یہی پسند، یہ سرکار کی زبان سے نکلا. اس کا مطلب یہ نہیں میں مٹی کا باپ، اس کا مطلب ہے مٹی والا. عربیوں کے ہاں کسی وجہ سے کوئی خاص چیز کسی میں پائی جاتی ہے تو اس کو کہہ دیتے ابو کے ساتھ. جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنیت دی گئی ہے ابو ہریرہ. ہریرہ آپ کو معلوم ہے بلی کو کہتے ہیں، اس کا معنی یہ نہیں بلی کا باپ، بلی والا. بلی والا جیسے کہتے ہیں نا، یہ بعض اور چیزوں کو بھی وہ کنیت دیتے ہیں کسی اس کے خاص وصف کی بنیاد پر. یہ ابو الیقظان، یقظان کے جگانا، یقظہ ہوتا ہے نیند سے بیدار ہونا. مرغ کو کہتے ہیں، اذان دیتا ہے مرغ سیری کے وقت اذان جب سوئے ہوں کو جگا دیتے، اسے کہتے ہیں ابو الیقظان. یہ ابو جامع، ابو جامع بولتے ہیں یہ دسترخوان، اس کے اوپر بہت سی چیزیں جمع ہوتی ہیں، کبھی کھانا بھی ہوتا ہے، سالن بھی ہوتا ہے، پانی بھی ہوتا ہے. اور ابو جامع کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ دسترخوان. ابو الاضیاف، ابو الاضیاف کہتے ہیں اس کو جو بہت مہمان نواز ہوتا ہے، کبھی میزبان کے لیے بھی بولا جاتا ہے. جس سرکار کا فرمان ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے ضروری، اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے. اپنی جیسا نہ سمجھے، اگر چھوٹا بھی ہو تو پھر بھی اس کو بہت مہمان نوازی کرے. اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یہ نبیوں کے اوصاف میں سے ہے مہمان نوازی کرے. اللہ کی دین، سبحان اللہ. یہ اسی طرح پھر یہ ابو جمیل، ابو جمیل کہتے ہیں ترکاری کو. عربیوں کے ہاں یہ میں ذرا قاری صاحب کو تھوڑی سیر کرا دوں. ترکاری کو کہتے ہیں ابو جمیل. ترکاری میں خوبصورتی ہوتی ہے، ان اللہ جمیل و یحب الجمال. یہ بھی سرکار کا فرمان ہے کہ اللہ جمیل ہے اور جمال کو، خوبصورتی کو. جان بوجھ کے بندہ بے ڈنگا پڑا رہے اللہ کو پسند نہیں. بندے نے کوئی بال بڑے بڑے رکھے ہوئے، ناخن اتنے رکھے ہوئے، 20 انگوٹھیاں ڈال دی ہیں، شریعت کو تار تار کر دیا ہے، پاؤں تلے روندا ہوا ہے، اور حالت ایسی بنا رکھی ہے کہ بندہ قریب کھڑا ہی نہ ہو سکے. اللہ کو یہ پسند نہیں. سرکار کا فرمان ان اللہ جمیل ویحب الجمال. کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے بنے رہو کہ کوئی دیکھے سرکار کا امتی آ رہا ہے، سرکار کا چاہنے والا آ رہا ہے. سب سے جدا گانے، اس کا ظاہر بھی الگ ہے، اس کا باطن بھی الگ ہے، اس کی صورت بھی الگ ہے، اس کی سیرت بھی الگ ہے. تو اسی لیے علماء نے، مشائخ نے، آپ دیکھتے ہیں طریقت والوں نے، ہر وقت بندہ خوشبو میں بسا رہے. جیسے بندہ آتا ہے نا، وہ بندے کی خوشبو پہلے استقبال کرے. اس نے خوشبو کی طرح میری پذیر آئی. جیسے آپ کہیں جاتے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز آپ کا استقبال کرتی ہے وہ خوشبو ہوتی ہے. وہاں کی کبھی خوشبو ہوتی ہے تو دوسرے بھی ہوتے ہیں، وہاں بھی اسمیل دوسری بیٹھ دیا جاتا ہے، تو یہ برابر سی ہوتی. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں. ابو جمیل کہتے ہیں یہ ترکاری. اسی طرح ابو الاسود چیتے کو کہا جاتا ہے. وہ آتا ہے تیزی میں پڑ جاتا ہے، اس کی بنیاد پر پھر اسی اللہ. حضرت ابو یحییٰ
ये मलकुल मौत को लक़ब दिया। अबू याहिया, ये लोगों की जिंदगियां ले जाता है, खुद जिंदा है, खुद जिंदा है, लोगों की जिंदगी उसके कब्जे में दे दी अल्लाह तबारक व तआला। जब चाहता है हाथ डालता है, फिर मौत दे देता है, वो करना उसके साथ ही मुतल्लक किया। इसी तरह ये अबू का लफ्ज है ना, ये बोला जाता है जिन वाला के मानों में उसकी कुनियत देने। बकर लफ्ज होता है, अबू बकर। बहुत सी तकरीरें आपने सुनी है, जरा ये मैं थोड़ा आपको एक चीज थोड़ी अर्ज कर देता हूँ। ये बकर जो है ना, ये इसके दो वजन है। सामिया यस्माउ से भी आता है, तो ये नसरा यनसुर से भी आता है। ये इसके जो औजान है सलासी मुजर्रद में, सामिया यस्माउ या फिर नसरा यनसुर, ये दोनों से आता है। इसका माना होता है जल्दी करने वाला, ये इसका माना है जल्दी करने। ये इसका माना होता है सबकत ले जाने वाला, या इसका माना होता है सुबह सवेरे उठाने वाला। सुभान अल्लाह, जल्दी करने वाला, सबकत ले जाने वाला, पहले पहलाने वाला, इसका माना है। फिर इसका ये माना होता है कि इसको कभी इस मानों में इस्तेमाल करते हैं कि ऐसा फेल है कि उस जैसा फेल कभी पहले ना हुआ। देखिए फिर अबू बकर को नियत क्यों रखी, ऐसा फेल है कि उससे पहले कभी उस जैसा फेल ही ना हुआ। और फिर कभी इसको इन मानों में भी बयान किया जाता है कि वालिदैन का वो बच्चा जो उनकी औलाद में सबसे बड़ा हो। अब देखते जाए भाई बकर कितने माने अपने माने में रख। फिर कभी इसको जो है वो कभी कहते हैं कि ये करमुन बिक्रम, करमुन बिक्रम, ये अंगूर का वो दाना होता है जो सारे दानों में सबसे पहले लगता है। सुभान अल्लाह की। फिर कहते नारुन बिक्रम। नारुन बिक्रम का क्या मतलब होता है कि ऐसी आग है। अरबियों में आदत ये है कि आग जलाते हैं ना, पत्थर को ज़रब देके आग जलाई, फिर दूसरा उससे ले गया, तीसरा उससे ले गया, चौथा उससे ले गया। कहते वो जलाई हुई आग है जिससे कभी अभी तक किसी ने आग ना ली हो, जो भी झूठी ना हुई हो, जो भी उसी तरह ही हो जैसे जली हुई है। कभी फिर इसको जो है ना और मानों में भी इस्तेमाल करते। अद्दुर्रतुल बिक्र भी कहते। अद्दुर्रतुल बिक्र का मतलब ये होता है कि ये ऐसा मोती है जिसमें अभी सुराख नहीं किया, यानी नासुफ्ता मोती जो है ना उसको कहते हैं अद्दुर्रतुल बिक्र। ये बिक्र के मानों में। अब खुलासा क्या है, अबू बकर की कुनियत का मतलब क्या हुआ? सबकत ले जाना। सबकत, ये कुनियत रखी पहले ही, हालांकि हवाइल इस्लाम में नहीं थी, उससे पहले की कुनियत रखी। इसका मतलब है जल्दी करने वाला, इसका मतलब है खैर में सबसे आगे आने वाला, इसका मतलब है कि बरकत होने में सबसे आगे बढ़ना, हर एतबार से अव्वल रहने वाला, ये अबू बकर का। और हजरत अबू बकर की जो कुनियत है वो हर एतबार से उनकी जात पे सादका। और फिर आपको मालूम है कि वो जो आपका मशहूर और मारूफ लक़ब है वो सिद्दीक। सिद्दीक ये मुबालगे का सिगा है। वैसे तो कहा जाता है इसका मतलब है कि सब मुबालगे की हद तक सच बोलने वाला। मैं भी इसका माना नहीं बयान कर रहा, सिर्फ अभी थोड़ा तारफ करवाता हूँ कि सिद्दीक का लक़ब सबसे पहले किसकी जुबान पे? ये सबसे पहले जिब्रील अमीन की जुबान। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की शरफ से बहरावर होकर वापस लौटे तो मकाम ज़ी तवा पर पहुंचे हैं, तो सरकार ने जिब्रील से अपने दिल की जो खतरात थे उसका इज़हार किया। तो फरमाया इन्ना कौमी ला युसद्दिक़ूनी, आज की रात जो नज़ारे अल्लाह ने मुझे दिखा दिए हैं, जिस मर्तबे पे अल्लाह ने मुझे फायज कर दिया है, और मैं चश्मे ज़दन में इतना लंबा सफर तय करके वापस भी लौट आया हूँ, जब मैं कौम के सामने बयान करूंगा तो वो तस्दीक नहीं करेगी, क्योंकि वो पैक करे खूकर की वो देखने की आदत रखती है, और उनके यहाँ आदत है कि वो चीज को महसूस करें, अंदाजे लगाएं, फिर माने। इस तरह की बात वो मानने वाले नहीं। जवाब में जिब्रील अमीन ने ये कहा, या रसूल अल्लाह युसद्दिक़ु का अबू बकर। कौम पूरी एक तरफ रह गई है, माने या ना माने आपकी तस्दीक के लिए अबू बकर का। सबसे पहले ये लक़ब सिद्दीक जिसकी जुबान पे आया है वो हजरत जिब्रील अमीन। हुज़ूर मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी पूछा गया था कि कुछ बयान अबू बकर के बारे में भी फरमाएं। इसके जवाब में आपने फरमाया, मुझसे पूछते हो जिसकी जुबान पे अल्लाह ने जिसका लक़ब सिद्दीक
سب سے پہلے جبریل کی زبان پہ، جس کے لیے اللہ نے اپنے نبی کی زبان پہ صدیق کا لقب طاری کیا ہے، جس کو اللہ نے خود صدیق کہا ہے، جس کے جواب میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جب انہوں نے تصدیق کی، معراج کی، سرکار نے پھر فرمایا ابو بکر کے لیے صدیق۔ تو میں تو ایک اور بات بھی کہتا ہوں، میرا یہ ذاتی نظریہ یہ ہے کہ ابھی ابو بکر صدیق آئے، پیدا نہیں ہوئے، ان کا لقب آسمانوں سے اتار دیا۔ سبحان اللہ کہیے۔ ابھی صدیق اکبر کی پیدائش ہی نہیں ہوئی تھی، آپ کے لیے لقب کی صدائیں صدیق کی زمین پر، آسمان پر گونجنے لگی۔ اور یہ بڑی مشہور اور معروف روایت ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر، یہ میں آپ کو آپ کے نام کا، آپ کی کنیت کا تعارف کروا رہا ہوں، کیا بات، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک موقع پہ فرمایا صدیق اکبر سے کہ اپنے بچپن کی کوئی بات ہی سنا دے، یہ پیار کا انداز دیکھا۔ تو جواب میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جانتے تھے کہ سب معلوم ہے، پھر سرکار کی فرمائش کے سامنے سر تسلیم خم گئے اور عرض کیا، سرکار ابھی میری عمر 4 سال کی تھی، میرا باپ مجھے پکڑ کر بت خانے لے گیا اور بت خانے لے جا کر تو ان کا جھوٹا خدا تھا، اس کی طرف اشارہ کر کے کہا، ہذہ الہتک السم العلی فاسجد لہ، یہ تیرا سب سے بڑا خدا ہے، اس کو سجدہ کر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، سرکار میں اس بت کے سامنے آیا، اعلیٰ حضرت نے اس مقام پہ ایک لفظ دیکھا، کہتے ہیں شمشیر بران کی طرح، ننگی تلوار کی طرح صدیق اکبر سامنے آیا اور بت کو آ کے کہا، ان کنت الہا انی جائع فاطعمنی، اگر تجھے خدا ہونے کا دعویٰ ہے تو میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دے۔ اتنی عمر میں، 4 سال کی عمر میں داناؤں سے بڑھ کر شعور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بندوں کی بھوک مٹاتا ہے، اللہ ہی ہے جس کی عطا سے ہوتا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، سرکار آواز تو نہیں آنی تھی، نہیں آئی۔ پھر میں نے ایک اور بات کہی، میں نے کہا، ان کنت الہا انی آر فاقسنی، اگر تجھے خدا ہونے کا دعویٰ ہے تو پھر میں تو کپڑوں سے بے نیاز ہوں، میں تو لباس بھی نہیں پہنے ہوں، مجھے لباس پہنا، ننگا ہوں، کپڑے پہنا۔ کہتے آواز نہیں آنی تھی، نہیں آئی۔ پھر میں نے کہا، فَإِن كُنْتَ إِلَٰهًا، اگر تجھے خدا ہونے کا دعویٰ ہے، پھر میں تجھے پتھر مارنے لگا ہوں، فَمْنَا نَفْسَكَ، اپنا بچاؤ کا، روک لے، اگر تیرے پاس کوئی اختیار ہے تو روک۔ کہتے آواز نہیں آنی تھی، نہیں آئی، میں نے پتھر اٹھایا، مار دیا۔ کہتے جب میرے والد محترم نے میرے ہاتھوں سے اس جھوٹے خدا کی درگت بنتے دیکھی تو مجھے زوردار تھپڑ ماری اور مجھے کہا، یہ کیا کیا تو نے؟ کہتے میں نے کہا، وہی جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ کہتے میرا باپ مجھے برا بلا کہتا، مارتا، کچھ کہتا، میری ماں کے پاس گیا اور میری ماں سے آ کے کہا، دیکھ تیرے بچے نے کیا گل کھلا ہے۔ کہتے ماں نے حقیقت حال دریافت کرنے کے لیے میرے والد سے پوچھا، کیا کیا اس نے؟ تو کہتے جب میرے والد نے یہ کہانی سنائی تو اس کے جواب میں میری امی نے کہا کہ اس بچے کو معذور سمجھو، اس کو اپنے بت کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم نہ دو، یہ معذور ہے۔ کہتے کیوں؟ اس لیے کہ جب میرے پیٹ میں ہوتا تھا اس وقت مجھے غیب سے آوازیں آتی تھی، یا امت اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب و رفیق، اے اللہ کی بندی تجھے مبارک ہو، تیرے پیٹ میں پلنے والا بچہ کوئی عام نہیں، یہ دوزخ سے آزاد ہے، ان کو بلا شک و شبہ خوشخبری ہو، اور اس کی شان یہ ہے کہ رب کے آخری نبی جو نبیوں کے سردار ہیں ان کا دائمی رفیق ہے، ان کا صحابی ہے، آسمانوں میں اس کا نام صدیق رکھا ہے۔ یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صدیق اکبر دنیا میں آئے نہیں تھے، لقب صدیق اتارا۔ اور یہ بات ذرا بہت مشہور ہے، ایک بات ذرا کم مشہور ہے، اسی کے ضمن میں بعض کتابوں نے لکھی ہے۔ آپ کے والد نے جب آپ کی امی سے کہا تو انہوں نے کہا کہ جب یہ بچہ میرے پیٹ میں ہوتا تھا مجھے کسی کام میں کوئی مشقت نہیں ہوتی، میں ہر کام کاج اپنا بڑا آسانی سے کر لیتی، جھاڑو دینے کے لیے گھر میں اٹھتی بیٹھتی چلتی پھرتی، کپڑے اٹھاتی، چار پہیہ رکھتی،
پھر میں کبھی کنویں میں ڈول لٹکا دیتی، پھر اٹھا لیتی، پھر میں کوئی کسی درخت سے کوئی چیز اتارنا چاہتی اتار لیتی، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ لیکن جب کبھی میں بت خانے جاتی، سجدہ کرنے کا ارادہ رکھتی، جیسے ہی میں جھکنا چاہتی یہ بچہ میرے پیٹ میں اکڑ جاتا۔ یہ ہے ابو بکر صدیق، یہ ہے سرکار کا دائمی رفیق، یہ ہے وہ یار غار مصطفیٰ، یہ ہے وہ یار مزار مصطفیٰ۔ ابھی دنیا میں آیا نہیں تو اس وقت بھی امر بالمعروف کرتا ہے، اور اپنی ماں کے پیٹ میں اکڑا ہوا ہے۔ فرماتی میں بہت کوشش کرتی کہ جھکوں، اس وقت جب میں دیکھتی مسئلہ کیا ہے، پھر غیب سے آواز آتی تھی، یا امت اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب ورفیق۔ اے اللہ کی بندی تجھے مبارک ہو، تیرے پیٹ میں آنے والا کوئی عام بچہ نہیں ہے، بلا شک و شبہ یہ دوزخ سے آزادی پانے والا ہے، رب کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی رفیق ہے، ان کا ساتھی ہے، ان کا صحابی ہے، آسمانی کائنات میں اس کا لقب صدیق۔ اب معلوم ہوا کہ صدیق اکبر ابھی آئے بھی نہیں تھے، لقب صدیق کی صدائیں آسمانوں میں، حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے اور ان کی کنیت سے واقفیت حاصل کرنے کے بعد اب آپ کا منصب بھی سماعت فرمائیے۔ سبحان اللہ۔ نظریہ اہل سنت میں آپ چونکہ لوگ میں دیکھتا ہوں بڑے سمجھدار بندے ہیں، گفتگو بھی عام سطح کی نہیں ہونی چاہیے۔ اہل سنت کے نظریات میں جتنے لوگ تھوڑے سے بھی مذہب کے قریب ہوتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ میدان فتویٰ میں اہل سنت کے 4 مذہب ہیں، یہ چاروں حق ہیں، بے شک وہ چاروں حق ہیں، لیکن آج کل کے چھوٹے موٹے نکلے ہوئے یہ حق نہیں ہے۔ بے شک وہ چاروں حق ہیں فتوے کے میدان میں۔ عقائد کے میدان میں اہل سنت کے 3 مذہب ہیں، یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے۔ سبحان اہل سنت کے عقائد فتاوے کے میدان میں 4، چاروں اپنے اپنے مقام پہ حق ہیں، حنفی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہے اور مالکی۔ مالکی سبحان میدان عقائد میں اہل سنت کے 3 مذہب، 3 سبحان یہ اشاعرہ ہیں، ماتوریدیہ ہیں اور حنابلہ ہیں۔ سبحان یہ ہمارے امام کا نام ہے امام ابو منصور ماتوریدی۔ ماتوریدی۔ ہمارا مذہب عقائد کے میدان میں پوچھے تو کیا ہے؟ ماتوریدی کتنا بڑا آدمی ہے ابو منصور ماتوریدی سبحان کہ مجد الفسانی جیسی ہستی سے بھی کوئی پوچھے کہ کیا ہو، کہتے ہیں حنفی ہوں اور ماتوریدی۔ سبحان اللہ اعلیٰ حضرت بھی اپنے نام کے ساتھ لکھے تو لکھتے ہیں حنفی ہوں ماتوریدی، سبحان داتا علی حجویری کے نام کے ساتھ بھی لکھا جائے تو حنفی ماتوریدی۔ سبحان اللہ اتنی بڑی ہستی ہے ابو منصور ماتوریدی۔ ان کے ساتھ دوسرا امام ہے جن کا نام ہے ابو الحسن اشعری۔ اشعری یہ شوافع جو ہیں یہ میدان عقائد میں ان کے پیروکار، مالکی اور حنفی جو ہیں وہ ابو منصور ماتوریدی کے پیروکار، سبحان اور احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے دونوں شخصیت دونوں رخ دے دیے ہیں کہ وہ عقائد میں بھی امام ہیں اور فتوے میں بھی۔ سبحان جب فتوے میں ان کے پیروکاروں کا نام ہوتا ہے پھر حنبلی ہوتا ہے، حملی جب عقائد میں ان کے پیروکاروں کا نام ہوتا ہے پھر حنابلہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ اشاعرہ، حنابلہ اور ماتوریدی، ماتوریدی۔ یہ وزن اس کا یاد رکھیں۔ سبحان اچھا، اب جو بات میں عرض کر رہا تھا، اب یہ میں نے ساری تقریر اس لیے کی ہے کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ کتنی بڑی ہستی ہے ابو الحسن اشعری، کتنے بڑے قد کاٹ کا بندہ ہے، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے فقیہ اور بڑے بڑے مفسر قرآن اور بڑے بڑے اولیاء کاملین اس کے دامن میں پناہ لیے، ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالے۔ انہوں نے ایک جملہ صدیق اکبر کے بارے میں کہا ہے، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا نظریہ۔ ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات فرمائی، وہ فرماتے ہیں کہ لم یزل ابو بکر بعین الرضا منہ۔ سبحان اللہ کا مطلب یہ کہا میں نے نہیں کہا، نہ حضرت عابد حسین نقشبندی صاحب نے کہا، نہ عبدالوی صاحب نے، نہ قاری سمندر صاحب نے، نہ کسی مفتی صاحب نے، نہ کسی محقق صاحب نے، ابو الحسن اشعری نے کہا۔ کہتے کلام الامام امام الکلام، کلام الملوک ملک الکلام۔ یہ اماموں کا کلام ہوتا ہے، کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ جو بادشاہ کا کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو یہ ابو الحسن اشعری طریقت کا بھی امام ہے، شریعت کا بھی امام ہے، حقیقت کا بھی امام ہے، معرفت کا بھی امام ہے، عقائد کا بھی امام ہے، فقہ کا بھی امام ہے، تفسیر کا بھی امام ہے، حدیث کا بھی امام ہے۔ ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ لم یزل ابو بکر بعین الرضا منہ، کہتے ابو بکر صدیق کی زندگی 63 سال گزری ہے، پیدائش سے لے کر وفات تک ابو بکر صدیق کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جس میں اس کو رب کی رضا حاصل نہ ہو۔ اب ذرا اندازہ فرمائیے بھائی، پوری زندگی ابو بکر صدیق کی جس میں 37 سال جاہلیت کے دور میں گزرے ہیں، باپ بت خانے لے گیا ہے، اور جو جگہ جگہ برائی دعوت نظارہ دیتی ہے، کسی جگہ پہ حسن اپنا پر بچھاتا ہے، کسی جگہ پہ جو نشے والے ہیں وہ اپنا حسن دکھاتے ہیں، کبھی ناہنجاروں کا ٹولہ آتا ہے، لیکن رب ذوالجلال نے ابو بکر صدیق کے ہوش سنبھالنے سے لے کر وصال تک اپنی رضا کا تحفہ ان کو عطا فرمایا۔ یہ جملہ حضرت ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب یہ سفر ابھی مکمل نہیں ہوا، اس کے بعد ایک بات اور کہی گئی، وہ کس نے کہی ہے؟ اب یہ جو آیا ہے نا، یہ دل لگنے والی بات ہے، یہ جملہ ہی اتنا بڑا ہے، اس کو کون سمجھ سکتا ہے کیا کہتے ہیں؟ حضرات جو بات میں کہتا ہوں اس پر پھر امام قسطلانی نے کلام کیا، ارشاد الساری شرح صحیح بخاری، وہ فرماتے ہیں کہ اختلف الناس فی کلامی، امام کے اس کلام پر لوگ مختلف ہوئے، لوگوں نے کہا یہ بات جو ہے نا یہ نبیوں کا خاصہ ہے، یہ نبیوں کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا، ہم یہ کہتے ہیں۔ اب آگے سے انہوں نے کہا کہ جس پر تمام امت محمدیہ کے افراد اہل حق توجہ رکھیے، جس پر اہل حق جو ہیں وہ راضی ہو گئے ہیں، جس پر اتفاق کر لیا گیا ہے، وہ ایک قول ہے۔ وہ قول کیا ہے؟ کہتے لم یزل ابو بکر مومنا قبل البعثۃ و بعدها وهو صحیح المرتضی۔ سبحان اللہ۔ کہتے لم یزل ابو بکر مومنا قبل البعثۃ و بعدها وهو صحیح المرتضی۔ کہتے پسندیدہ قول جس پر امت محمدیہ کے اہل حق نے اجماع کیا ہے، اتفاق کیا ہے، وہ یہ ہے ابو بکر صدیق سرکار کی نبوت کے اعلان سے پہلے بھی مومن ہے، نبوت کے اعلان کے بعد بھی مومن ہے۔ اب ذرا غور فرماؤ اس کی شان کا حال کیا ہے، جو نبوت کے اعلان سے پہلے بھی ایمان رکھتا ہو، نبوت کے اعلان کے بعد بھی ایمان رکھتا ہو۔ کوئی ایسا دکھاؤ کہیں سے نکال کے جو نبوت کے اعلان سے پہلے بھی مومن ایمان کے۔ حضرات یہ ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں نظریہ اہل سنت اہل حق نے جو کہا۔ اب تیسرے نمبر پر بھی ایک ہستی آئی ہے، اس کا کلام وہ پھر اعتراض ہو گیا، اعتراض ہوا کہ جب پہلے ہی مومن ہے، جب پہلے ہی مومن ہے تو پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ فلاں وقت میں ایمان لائے؟ توجہ ہے نا، جب پہلے ہی ایمان والے ہیں تو پھر کیوں کہتے ہو کہ فلاں وقت میں ابو بکر صدیق ایمان لائے؟ اس کا جواب دینے کے لیے پھر امام احمد رضا کا امام اہل سنت ایک جگہ میں نے واقعہ کیا تو بڑے ہمارے، اب میں تھوڑا سا اشارہ کروں آپ کو سمجھ آ جائے، لیکن میں اشارہ کرتا نہیں، بڑا ماہر سا ہمارے شعبے میں کتاب کا پڑھنے والا بندہ ہے جس کو بہت لقب دیے گئے، وہ منہ چڑھا گئے تھے، انہوں نے بعد میں مجھے فون کیا اور کہا یہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا تم کتابیں پڑھتے ہو، کتابیں پڑھتے ہو لیکن یہ نہیں جانتے۔ تو میں نے کہا اچھا پھر وہ بھیج دیا تمہیں، میں نے وہ فوٹو بنا کے میں نے کہا یہ پکڑو، پھر تھوڑا چاروں ناچار مانے، توان و کرہن مانے، با دل نخواستہ مانے، وہ بسر و چشم نہیں مانے، خوش دلی سے قبول نہیں کیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا نے پھر جواب دیا، جب کہا گیا نا کہ جب پہلی مومن ہے پھر کہنے کا کیا مطلب ہے فلاں وقت میں ایمان لائے؟ اس کے جواب میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نبیوں کے بارے میں امت کا اجماعی نظریہ ہے کہ سارے نبی پیدائشی مومن ہیں، یہ امت کا نظریہ، سارے نبی پیدائشی، امت پوری کا نظریہ، لیکن اہل سنت کا نظریہ ہے کہ نبی سارے پیدائشی نبی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کون ہے؟ اب جو کہتے ہیں یہ 40 سال کے بعد ہوئے، فلاں وقت ہوئے، انہوں نے اہل سنت کو توڑا ہے،
उन नजरिया अहले सुन्नत से बगावत करके ये बात कही। हमारा नजरिया ये है कि नबी माँ के पेट में हो तब भी नबी होता है, माँ की गोद में हो तब भी नबी होता है, हलीमा की बकरियां चरवाए तब भी नबी होता है। नबी तो हर हाल में नबी ही होता है। वो तो शाम के सफर पे जाए वहां भी नबी, दरो दीवार उसके फैसले सुनाते हैं कि ये नबी अल्लाह का। तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद रजा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जब उम्मत का ये नजरिया है कि सारे नबी पैदाइशी मोमिन हैं, तो नबियों में जो सरकार के बाद सारे नबियों के सरदार हैं वो कौन है? हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम। ये सारे नबियों में सरकार के बाद जिसका मर्तबा अल्लाह की सारी मखलूक में, आले सुन्नत में यूं नजरिया यूं है, सबसे बड़ा सरकार का, फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, फिर दो शोबे एक ही, दोनों हस्तियों को एक ही मनसब मिला है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। ये पांच हैं। ये अहले सुन्नत के कभी अकायद की किसी किताब में पढ़ो मालूम हो जाए। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अल्लाह फरमाता, आला हजरत ने उठाया कुरान, कहते कुरान पढ़ो, अल्लाह फरमाते इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम। याद करो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनके रब ने कहा, इब्राहिम इस्लाम ले आ, तो आगे से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा पहले ही ला चुका हूं अब क्या लाऊं, फौरन गर्दन कहते अस्लम तू तमाम जहानों के रब के लिए इस्लाम लाता हूं। आला हजरत कहते जब ये उनका कहना कि मैं तमाम जहानों के लिए इस्लाम लाता हूं, उनके पिछले इस्लाम की नफी नहीं करता। हमारा ये कहना कि अबू बकर फला वक़्त में ईमान लाए हैं, उनके पिछले ईमान की नफी नहीं करता। अबू बकर सिद्दीक पहले भी मोमिन था, बाद में भी। अब एक बात और भी मैं आपसे इब्तिदान शेयर कर, मेरे पास बहुत होता है लेकिन ये अभी इब्तिदान में अब आला हजरत ने एक जुमला और लिखा है। वो फरमाते हैं कि इस्लाम के दामन में दो हस्तियां ऐसी हैं जो हर हाल में मोमिन, हर हाल में मुवहिद हैं, हर हाल में मुकिन है, हर हाल में मुज़क्की है, हर हाल में वो अपने दामन को उलूदगी से पाक रखते हैं। क्या ने बहुत जुमले इकट्ठे किए, पूछा गया कौन कौन है, पर मैं उनमें एक मौला अली शेर खुदा, दूसरे हजरत अबू बकर सिद्दीक, और एक बात और भी आला हजरत ने फरमाई, जो फरमाते हैं कि दो हस्तियों पर जाहलियत का दौर आया है, दो हस्तियों पर जाहलियत का दौर आया है, लेकिन पूरे जाहलियत के दौर ने उनके दामन पर आलूदगी के लिए एक छींटा भी नहीं छोड़ा। वो दो कौन है? एक उनमें से पैकर शर्म हया सुभान अल्लाह उस्मान गनी, दूसरे हजरत अबू बकर सिद्दीक। एक जगह मैं तकरीर कर रहा था तो एक शख्स ने कहा जनाब देखो फिर आपने हजरत अली को तो छोड़ ही दिया। मैंने कहा बेअक्ला, तेरे नजदीक अली शेर खुदा पर जाहलियत का दौर आया है, हमारे नजदीक नहीं है। तेरे नजदीक अली पर जाहलियत का दौर आया होगा, हमारे नजदीक तो अली ने शऊर की आंख खोली चेहरा मुस्तफा। हजरत अली के कान में पहली आवाज शऊर की पड़ी मुस्तफा से, उन्होंने आदतें सीखी मुस्तफा से, बातें सुनी मुस्तफा से, उन्होंने परवरिश पाई किनारे मुस्तफा में। अभी वो बालिग भी नहीं हुए थे कलमा इस्लाम पढ़ के सरकार की खिदमत। तू कह सकता है, हम तो नहीं कह सकते। हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब पहली मर्तबा हाजिर हुए, उस वक्त इनकी उम्र 16 बरस। 16 बरस में आने के बाद फिर ये सरकार के साथ साए की तरह चिमटे रहे, फिर कभी जुदा नहीं हुए, सवाए उन चंद मौके के जिसमें सरकार ने खुद उनको किसी गज़वे में, किसी जंग के अंदर उनको सिपा सलार बना दिया हो, या हज के मौका पर इमाम बना के भेज दिया हो। वगरना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के साथ
سائے کی طرح چنتے رہے. سبحان اللہ. خضر میں بھی ساتھ رہے ہیں, سفر میں بھی ساتھ رہے ہیں, خلوت میں بھی ساتھ رہے ہیں, جلوت میں بھی ساتھ رہے ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے. جتنی جنگیں ہوئی ہیں یہ چاروں افراد جن کو خلفائے راشدین یا چار یار کا لقب دیا جاتا ہے, کہ ان میں سے دو کو کہتے ختنین, جیسے ابھی پیر صاحب نے بھی فرمایا, دو کو کہتے شیخین. سبحان. شیخین جو ہے یہ ان کی رتبے کی بنیاد پر کہا جاتا ہے. پھر دونوں سرکار کے سسر محترم ہیں, سبحان. دونوں کو سرکار کا خسر ہونے کا شرف حاصل ہے. دونوں پھر اسلام میں بڑے, دونوں خلافت میں بھی پہلے آئے, اور جو ختنین ہیں اس سے مراد ہے داماد. سبحان. یہ سرکار کے دو پھر داماد ہیں اور دو سرکار کے خسر. سبحان. جو داماد ہیں, ختنین ہیں, ان کو زندگی میں ایک ایک جنگ میں پیچھے رہنا پڑا ہے. اللہ. اس کے اندر بھی خوبیاں پائی جاتی ہیں. سبحان. لیکن فاروق اعظم کو اور صدیق اکبر کو کسی جنگ میں بھی سرکار نے پیچھے. اللہ. سبحان. زندگی میں کوئی جنگ سرکار ایسی نہیں گئے کہ ابو بکر عمر ساتھ نہ. حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ تبوک میں پیچھے چھوڑا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے جنگ بدر میں پیچھے چھوڑا ہے. اس وقت ان کی خواہش بہت تھی سرکار مجھے لے چلے, تو سرکار نے فرمایا نہیں, تیری یہ ڈیوٹی. سرکار کی زوجہ, سرکار کی بیٹی اور حضرت عثمان غنی کی زوجہ جو ہے وہ بیمار تھی, تیمارداری کے لیے روکا اور کہا, کہتے تھے سرکار میں قیامت کے دن بدر کے غازیوں میں شمار ہی نہیں ہوں گا. سرکار نے فرمایا اختیار ہمارا ہے, اور پھر اسی اختیار کے تحت عثمان غنی کو پھر جو مال غنیمت اس کو اتنا حصہ دیے جتنے مجاہدوں کے. حضرت علی شیر خدا بھی اس طرح سرکار کی بارگاہ میں اصرار کرتے تھے, سرکار اوروں کو لے چلے ہو, مجھے بچوں پہ چھوڑ رہے ہو. تو سرکار نے فرمایا اما ترضا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ, کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تو میرے لیے اسی طرح ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام. ساتھ پر وضاحت کر کے فرما دیا کہ ہارون علیہ السلام نبی تھے, مجھ پہ نبوت ختم ہو گئی ہے, تو نبی نہیں. حضرت عثمان, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم کو یہ شرف حاصل. ہر کسی کو سرکار نے میدان جنگ میں بھیجا ہے, جاتے تھے ساتھ, تلوار لے کے آگے بھی بھیجا, لیکن جب ابو بکر جانے کا ارادہ کرتے, فاروق اعظم جانے کا ارادہ کرتے, سرکار اپنے ہاتھوں کو ایسے روکتے. غور فرماؤ, ان کے ساتھ سرکار کا جو مانوس تھا, سرکار ان سے کتنا ان کو چاہتے تھے. صدیق اکبر ایسے کبھی تلوار پکڑتے, جانے کا ارادہ کرتے, جیسے آپ سنتے رہتے ہیں کہ میدان بدر کے اندر بھی آپ کے بیٹے سے آپ کی مٹ بھیڑ ہو گئی, اور ان بیٹے نے, حضرت عبد الرحمن نے بعد میں کہا تھا کہ آپ میری تلوار کے نیچے کئی مرتبہ آئے تو میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. صدیق اکبر کہتے تھے تو تھا نا جس نے چھوڑ دیا, اگر میری تلوار میں تو آ جاتا تو بچ نہ سکتا, دشمن مصطفیٰ ہوگا. یہاں تک ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ بارگاہ رسالت میں صدیق اکبر کی شکایت پیش ہوئی تھی کہ آپ نے اپنے والد کو مارا ہے. حضرت ابو قحافہ کو آپ نے اپنے ایسے دونوں ہاتھ پکڑ کے سینے میں مارا. سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ ابو بکر صدیق نے اپنے والد سے یہ سلوک کیا. سرکار نے فرمایا بلا کے پوچھ لیتے. بلا کے پوچھا, فرمایا تو اس سے یہ امید نہیں تھی, تو نے اپنے باپ کو مارا. صدیق اکبر کہتے سرکار کیا کہوں میں, میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی, تھر اتار دے. اللہ. سرکار نے فرمایا ہوا کیا تھا, فرمایا اس کی باتوں سے آپ کے خلاف گفتگو کی ہوئی ہوا, اس وجہ سے میں چاہتا تھا کہ اس کا سر اتار دوں. یہ حضرت ابو بکر صدیق کا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی تلوار پکڑ کے جانے کا ارادہ کرتے, سرکار ایسے ہاتھ رکھتے, فرماتے سرکار ابو بکر میں تجھے جنگ کی نظر نہیں کرتا, عمر میں تجھے جنگ کی نظر نہیں کرتا, تم مجھے اپنی ذات سے فائدہ دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میدان جنگ چھوٹا ہے, تمہاری ہستی بڑی ہے, تم اونچے ہو, یہ اوروں کو بیچتا ہوں, لیکن تم مجھے اپنی ذات سے فائدہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس رخ سے بھی دیکھو گے وہ سب سے جدا گانا نظر آتا. جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا تھا, اس وقت انہوں نے کتنی خدمت سرکار کی. یہ حدیث کے الفاظ ہیں, ان ابا بکر یوم اسلم ولہ 40,000 دینار ما انفقها علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس دن اسلام قبول کیا صدیق اکبر نے, اس دن ان کی جیب میں 40,000 دینار تھے.
40,000 दीनार थे, उन्होंने इस्लाम कबूल करते ही सरकार के कदमों में डाले। अब ये सरकार, ये अबू बकर भी आपका है, ये माल भी आपका है, जैसे चाहो हुक्म दे दो, जैसे चाहे खर्च। अब उस वक्त 40,000 दीनार, जरा तवज्जो फरमाइए ना बात की, 40,000 दीनार उस वक्त पेश किए। मैंने एक बुजुर्गों की तकरीर सुनी है, वो कहते हैं इमाम आज़म अबू हनीफा ने हजरत इमाम जैद को, इमाम बाकर के जो भाई थे, उनको 1500 दिरहम का नजराना दिया था जब 3 दिरहमों की गाय आती थी। 1500 दिरहम का नजराना इमाम आज़म अबू हनीफा ने दिया था। कब दिया था? ये हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद उनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके बेटे हैं इमाम ज़ैद। इमाम आज़म अबू हनीफा नुमान बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु 80 हिजरी में पैदा हुए और 96 हिजरी में पहले हज पे गए। उससे पहले तो ये कूफा से बाहर निकले ही नहीं, ना इनकी इमाम ज़ैद से मुलाकात हुई है। यानी मालूम हुआ कि ये पहली सदी हिजरी गुजर चुकी थी जब इनका उनसे मुलाकात हुई, फिर उन्होंने 1500 दिरहम पेश किए। तो वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि 3 दिरहमों की गाय मिलती थी। अब दिरहम दिनार के सामने ऐसे ही होता है जैसे रुपए में पैसा होता है, जैसे पौंड के अंदर जो है वो पैनी होती है, दिनार के मुकाबले में दिरहम का ये हाल होता है। तो अब इससे 150 साल या 100 साल या इससे आगे कुछ साल बना के पीछे चलो, 40,000 दीनार जिसने दिए हैं उसने कितना माल बार किया। 40,000 दीनार का नजराना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सरकार की तरफ से इन पर इनायात हुई, उनमें से एक हदीस अभी मेरे ज़हन में आती है, आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। ये जामे तिरमिज़ी में हुजूर मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत से, इसके रावी हजरत अली हैं और इत्तफाक ऐसा है इसमें 4 यारों का इकट्ठा जिक्र है। इत्तफाक ऐसा है कि इसमें तरतीब के साथ जैसे उनकी अफजलियत की तरतीब है उसी तरतीब से नाम आए। रावी कौन है? हजरत मौला अली शेर खुदा। हदीस के अल्फाज हैं, राहिम सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, राहिम अल्लाह अबा बकर रज़ी अल्लाह ताला ज़व्वजनी इब्नतहु व हमलनी इला दारिल हिजरा व तक़बिलन मिन मालिही, राहिम अल्लाह उमरा यक़ूलुल हक़ इन कान मुर्रन व तरकहुल हक़ व मालहु सिद्दीक़, राहिम अल्लाह उस्मान तस्तहीही अल मलाइका, राहिम अल्लाह अलीयन अल्लाहुम्मा आदिरिल हक़ माअहु हैसु दार। सरकार ने फरमाया कि अल्लाह अबू बकर पर रहम करे, उसने अपनी बेटी मेरे निकाह में दी। अल्लाह अबू बकर पर रहम करे, उसने हिजरत की रात मुझे सवार किया। अल्लाह अबू बकर पर रहम करे, उसने बलाल को खरीद कर आजाद कर दिया। 3 औसाफ हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बयान किए। आपको मालूम है सरकार के हरम मुबारक में एक खातून तो नहीं थी, कई खवातीन थी। बवक्ते मिसाल भी सरकार के हरम में 9 बीबियां थी। तो हजरत फारूक आलम की बेटी भी आपके निकाह में, हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहन भी आपके निकाह में है, और हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की साली हैं वो भी सरकार के निकाह में, हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला, हजरत ज़ैनब बिन्त जहश भी सरकार के निकाह में। लेकिन सरकार दो जहां ने सबको छोड़कर जिक्र किसका किया? मालूम हुआ कि औरों की बेटियों का भी हाल और है, उनका हाल और है। अबू बकर की बेटी भी जुदा गाना है, खुद अबू बकर भी जुदा। और साथ सरकार ने फरमाया अबू बकर पे अल्लाह रहम करे, उसने हिजरत की रात मुझे सवार किया। ये मीर अब्दुल वाहिद बिलगरामी एक बहुत बड़े अपने जमाने के मुजद्दिद हुए सिलसिला अली चिश्तिया में, 400-450 वर्ष पहले गुजरे सैयद हैं, हुसैनी सैयद। आला हजरत भी कहते हैं कि मेरे पीर और मुर्शिद के जद्द आला है, बिल्कुल वो फरमाया, और वो अपने जमाने के मुजद्दिद हैं। वो फरमाते हैं ये सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ने हिजरत की रात हिजरत करने का हुक्म दिया तो उस वक्त सरकार के पास हुजूर मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला, सरकार ने हजरत अली को मक्का वालों की अमानतें अता फरमाई और उनको हकामात सादर कर दिए। खुद निकलने का इरादा किया क्योंकि अल्लाह का हुक्म आ गया था। तो सरकार का इरादा था कि मैं यहां से निकलता हूं सीधा अबू बकर के घर जाता, उसको साथ लेके फिर मैं सफर करूं। वो फरमाते हैं कि जब सरकार ने इस इरादे से, चूंकि काफिरों ने घेरा डाला हुआ था, सरकार ने मट्टी जमीन से बूटी पकड़ी ऐसे मारी,
जितने काफिर थे वो सब की आंख में पड़ी, थोड़ी देर के लिए उनकी बनाई जाहिर हो गई। अब सरकार ने अपना दरवाजा खोला, इरादा था अबू बकर के पास जाना। जैसे दरवाजा खोला, देखते क्या है, अबू बकर सिद्दीक गर्दन झुकाए, हाथ बांधे दरवाजे पे। कैसे मैं समझा सकता हूँ, कैसे आपके दिल में उतार सकता हूँ, पीरी मुरीदी किसका नाम होता है, आशनाए राज कौन होता है। सरकार चाहते हैं मैं जाऊं, वो पहले ही खड़ा है। आगे से सरकार ने कितना ताज्जुब किया। सरकार ने फरमाया, अबू बकर, रब ने तो मुझे जिब्रील के जरिए से हुक्म दिए और आज रात ही दिए, ऐसे पहले तो हुक्म ही नहीं आया। जिब्रील मेरे सिवा किसी को मिला नहीं, मैंने एक को बताया, वो अली अंदर है, वो बाहर आया नहीं। तुम्हें कौन बता गया मैं जा रहा हूं? अल्लाह। ये पीरी मुरीदी को समझने के लिए समझो आशनाए राज क्या होता है। पर मैं, मुझे तो जिब्रील के जरिए से हुक्म आया, जिब्रील मेरे सिवा किसी को नहीं मिला, मैंने एक को बताया, वो अली है, वो बाहर ही नहीं आया। तुझे कौन बता गया मैं जा रहा हूं जो दरवाजे में खड़ा। आगे से हजरत सिद्दीक अकबर ने हाथ जोड़े, अर्ज किया, सरकार याद करो फलां वक्त में इतना अरसा बीत गया है, आपने एक मर्तबा महफिल में बैठे कहा था अल्लाह का एक बंदा अल्लाह का हुक्म पाकर हिजरत करेगा, अपने साथियों में से एक का इंतखाब करेगा, चला जाएगा। कहते सरकार वो रात गई, आज की रात आई, तेरे इस खादम की हर रात तेरे दरवाजे पे जब भी जाओ मुझे साथ। ना मैं कभी सोया हूं, ना कभी मैंने रात अपनी। नारे रिसालत, शान सिद्दीक अकबर, नारे हैदरी। मैं तो हर रात ही आपके दरवाजे पे गुजरा, हर रात ही मेरी आपके दरवाजे पे गुजरा, जब भी जाओ मुझे साथ लेके। ये अबू बकर सिद्दीक का हाल है। सरकार को अपने कंधों में जो सवार किया, ऊँटनियां भी लाए थे। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऊँटनी पेश की थी और सरकार दो जहां ने उस वक्त भी उनको उसकी कीमत अदा करने का हुक्म दिया। यानी इस कदर सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ एहतियात का हाल था। और मुफ्ती अहमद यार खान गुजराती रहमतुल्लाह अलैह ने ये हाशिया कुरान में सारी यसनैन इज़हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न्नल्लाह मअना फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि वअय्यदहु बिजुनूदिन लम तरूहा वजअल कलिमतल लज़ीना कफ़रू सुफ़ला व कलिमतुल्लाहि अल उलिया। इसकी तफसीर के अंदर लिखते हैं कि हिजरत की रात अबू बकर सिद्दीक ने सरकार को 11 मील तक अपने कंधों पे उठाया। सुभान अल्लाह। 11 मील अबू बकर सिद्दीक सरकार को कंधे पे उठा के चला। फिर सुभान अल्लाह। आपको पूरी समझ नहीं आई। मैं सोचता था हजरत हाजरा के कदम लगते हैं सफा और मरवा पर, उन कंकरों पर, पत्थरों पर, रेत के जर्रों पर। रब कहता है इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, ये तो मेरे शायर, मेरी निशानियां हैं। क्यों? हाजरा के कदमों को बोसे दिए हैं इन्होंने। जो इसका इनकार करे मुसलमान न रहे। मैं कहता हूं हाजरा के कदमों में ये बरकत हो। अबू बकर सिद्दीक का सीना तो 11 मील तक सरकार के कदमों के बोसे लेता रहा। सीने के बारे में क्या कहते हो? जो सफो मरबा के शायरुल्लाह होने का इनकार करे, जो अबू बकर के सीने की अजमत का इनकार करे, उस पे क्या फतवा होना चाहिए? और इसी के साथ मुझे अगली बात भी फिर गारे सौर की आप करते सुना रहे थे, मेरे दिल में वो बात आई। ये अभी जरा गौर फरमाए, 3 दिन रहे ना ये सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के अफराद मौजूद हैं। बड़ी शान है, बड़ा मर्तबा है सिलसिला आलिया ये नक्शबंदिया में। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला का मर्तबा, जिनका मुरीद मुजद्दल फैसानी, और फरमाओ ना, मुरीदों में वो चमकता हुआ आफताब है, उसके पीर का शान फिर क्या। हजरत बाकी बिल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में ये मशहूर है कि अपने खानसामे पे राजी हो गए। रात को खाना उन्होंने खादमों को खिला दिया, मेहमानों को। पीर ने बुला के फरमाया, तूने मेरा दिल खुश किया है, अब मैं तुझे खुश करना चाहता हूँ, मांग, तलब कर। क्या मांगता है? तो मुरीद सच्चा क्या मांगता है? मुरब्बे ले जाता है, दुनिया ले जाता है, दुकान चल पड़े, ले जाता है, भाई मेरा फला काम नहीं होता, वो चल पड़े। मुरीद सच्चा तो ये कहता है, तुझसे मांगूंगा तुझी को सब कुछ मिल जाए। 100 सवालों से यही एक सवाल अच्छा। फिर पीर कहता है, फिर और मांग। यही कहता है कि तुझसे तुझी को मांग ली सारी कायनात, पूछते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ खान सामे ने फिर अर्ज किया, सरकार अगर देना ही चाहते वरना मांग देंगे,
اس نے کہا دینا چاہتے ہو پھر باقی بلّہ ہی بنا دو. پہلا ہی مرید آیا ہے. ہماری نظر میں تو کوئی ایسا مرید نہیں گزرا جس نے اپنے پیر سے کہا ہو جو آپ ہو وہ بنا دو. تو پیر وعدہ کر چکا تھا نا, آگے سے میں بنا سکتا ہوں. شان دیکھ پھر اس خان سامے کے پیر کی یہ شان ہے تو ابو بکر کے پیر کی شان کیا ہے؟ ان کی یہ شان ہے تو پھر سارے نبیوں کے سردار کی شان کا اندازہ کون نے فرمایا تجھے میں بنا سکتا ہوں لیکن تو برداشت نہیں کر سکے گا, کیونکہ جو انوار و تجلیات کی بارش یہ باقی باللہ کے سینے پہ ہوتی ہے نا, کوئی اور سینہ اس کو برداشت نہیں. یہ سینہ میرا انتخاب ہوا ہے, تو اور وہ کوئی اور بندہ اس میں نہیں آ سکتا, مر جائے گا تو. آگے سے اس نے کہا مروں یا رہ جاؤں, ایک جھلک تو مجھے بھی دکھا نا جو میں بھی دردوں سے دیکھتا ہوں, کھڑکیوں سے دیکھتا ہوں, ساری ساری رات نور چھن چھن کے جو تیرے سینے پہ پڑتا ہے, ایک اس کی جو جھلک ہے, ایک کرن ہے اس کی شمع مجھ پر بھی پڑے. زندگی فرمایا آجا پھر وعدہ کر چکے ہیں لے آئے. اللہ اکبر. عشاء کی نماز پڑھ کے اندر گئے, دروازہ حجرے کا بند ہوا. اب ساری رات اس کو اپنی توجہ عطا فرمائی. اللہ صبح کو دروازہ کھلا تھا, رات کو گئے تھے, دو تھے, ایک خانسامہ تھا ایک پیر صاحب حضرت باقی بلّہ تھے. دروازہ کھولا تو اب خانسامہ نہیں تھا, باقی بلّہ ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے. ظاہر بھی بدلا باطن بھی بدلا, صرف فرق اتنا سا تھا کہ جو اصل تھے ان کے حواس برقرار تھے, جو بنایا گیا تھا وہ حواس کھو گئے. تجلی پڑتی تھی برداشت نہیں کر سکا تھا. توجہ نہیں آپ کی. تجلی پڑتی ہے تو حضرت موسیٰ کا کیا حال ہوتا ہے, حضرت موسیٰ کا کیا حال ہوتا ہے, تو محمد عربی کی تو این ذات میں نگری در تبسمی موسیٰ ز ہوش رفت بیک پرتوے جمال. سادی شرازی کہتے ہیں موسیٰ ز ہوش رفت بیک پرتوے جمال, تو این ذات میں نگری در تبسمی. سرکار تیری بات کی کیا بات کریں, حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو جمال کی ایک جھلک پڑی تھی, اور وہ بھی سوئی کے ناکے کا پتہ نہیں کتنا چھوٹا سا حصہ پڑی تھی, اور وہ بھی منکس ہو کے پڑی تھی. موسیٰ بے ہوش ہو گئے تھے, تو عین ذات کو دیکھ کے آیا ہے مسکراتا ہوا واپس. میں جو بات عرض کرتا تھا, جو تجلی حضرت باقی بلّہ پہ پڑے خانسامہ کہاں برداشت کرتا, 2-3 تک زندہ رہا مر گیا. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں باقی بلّہ توجہ کرے, ایک رات خانسامے پر اس کو باقی بلّہ بنا دیں. غار سور میں ابو بکر پر مصطفیٰ 3 دن تک توجہ کرے, کیا بنایا, کوئی بتائے پھر کیا دیا ہے ابو بکر, کیا لیا ہے. حضرت باقی بلّہ کی توجہ سے خانسامہ ان کا پرتوے کامل بنتا ہے, تو محمد عربی کی توجہ سے ابو بکر پرتوے کامل کیوں نہیں. عزیزان گرامی قدر کہاں تک اس بات کو کھولا جائے کہ ابو بکر صدیق عکس مصطفیٰ کا نام, ابو بکر صدیق سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر عتم ہے. اب میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابو بکر کو کبھی نگاہ مصطفیٰ میں بھی دیکھو, نگاہ رب ذوالجلال میں بھی دیکھو, نگاہ فرشتوں میں بھی دیکھو, نگاہ مومنین میں بھی دیکھو. یہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ سرکار نے اپنے آخری وقت میں جب اپنی امت کی امامت کے لیے انتخاب کیا ہے تو سرکار نے فرمایا, حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا, مری ابا بکر فلیصلی بالناس. مر ہوتا ہے مر, یہ اس میں مذکر حاضر ہے, مری جو ہے یہ مؤنث حاضر ہے, امر کے لیے آتا ہے, حکم دے دو. حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا مرو بھی آیا, مرو ابا بکر فلیصلی بالناس بھی آیا, تو حضرت عائشہ سے فرمایا مری. عائشہ ابو بکر کو حکم, میری امت کی امامت کے لیے میرے مصلی پہ آئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو معلوم ہے کتنی ہستی کا نام ہے, کتنی بڑی فقیہ ہیں, کتنی بڑی محدثہ ہیں, کتنی ان کی فراست ہے کہ بڑے بڑے صحابہ بھی ان سے مسئلے حل کرواتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار سے عرض کی, یا رسول اللہ انہ ابن رقیق القلب ولم یصلی بالناس. ابو بکر رقیق القلب ہے, اس مصلی پہ وہ کیسے کھڑا ہو, جہاں پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں وہ نہیں کھڑا ہو سکتا, اس کے بس میں ہی نماز پڑھا سکے لوگوں کو. سرکار نے پھر فرمایا, حضرت عائشہ صدیقہ نے پھر عرض کیا, سرکار نے پھر فرمایا, حضرت عائشہ صدیقہ نے پھر کہا, یا رسول اللہ انہ رجل رقیق القلب اذا قام وقام ولم یستطع بالناس. اس کا بس نہیں ہے, وہ نہیں کھڑا ہوگا. چوتھی مرتبہ سرکار کے چہرہ زیبا کا جمال جلال میں تبدیل,
اللہ اکبر، انتہائی جلال کی کیفیت میں. یہ امام ابو عیسیٰ ترمذی لکھتے ہیں اپنی جامع میں، سرکار نے فرمایا واللہ لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر ان یعمہم غیرہ، اللہ کی قسم کسی امت کو یہ حق نہیں پہنچتا اس امت کے اندر میرا ابو بکر ہو اس کے ہوتے ہوئے کوئی اور مصلی امام اب صرف ابو بکر کا ہے، دوسرا دیا. یہ تو لکھا ہے انہوں نے. اب ذرا امام سیوطی سے بھی سنو. سبحان اللہ. بعد اور محدثین نے بھی نقل کیا، بعد نے اشارے کرائے سے، بعد نے وضع سرکار نے چوتھی مرتبہ جب حضرت عائشہ صدیقہ نے پھر کہا نا کسی اور کو حکم دے دیں، تو سرکار نے فرمایا لا 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 یا اب اللہ والمومنون الا ابا بکر. عائشہ ضد نہ کر، عائشہ ضد نہ کر، عائشہ ضد نہ کر. ابو بکر کے بغیر نہ اللہ مانتا ہے نہ فرشتے مانتے ہیں نہ ایمان والے. اللہ ہی ابو بکر کی امامت پہ راضی ہے، فرشتے ہی ابو بکر کی امامت پہ راضی ہیں، اہل ایمان ہی ابو بکر کی امامت پہ. اب ذرا حضرت علی شیر خدا سے رضی اللہ تعالی. سبحان اللہ اکبر. بلند سبحان اللہ. حضور مولا علی شیر خدا، جب میں نے نیا یہ واقعہ بیان کیا نا، یہ حوالہ بڑے پیچ و تاب کھائے تھے انگلینڈ کے علماء نے، یعنی بڑے پڑھ کے مر گئے ہیں، ملا نہیں ہے. وکیل نے کہا کبھی ہمارے پاس آ جاؤ، انہیں دکھا دیتے ہیں. سبحان. ہم نے تو ابن ساکر کا حوالہ دیا تھا، اللہ کے کرم سے اعلیٰ حضرت نے بھی کئی مقامات پر اس کو لکھا، اور بھی کتابیں لکھی گئی، سب نے لکھی. حضرت علی شیر خدا سے پوچھا گیا آپ بھی کچھ کہو نا. حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں ان کی ذات پر، قربان جائیں ان کے مرتبے پر، ان کے قدموں کو چھونے والی خاک کسی کی آنکھ کا سرما ہو جائے تو وہ تو اس کے ایمان کی معراج ہو جائے. ہمارے دل، ہماری جانیں، ہماری روحیں حضرت علی شیر خدا پر قربان ہو، اور ہماری ذاتیں ان پر تصدق ہوں، ہماری ہر شے ان پہ قربان ہو. کیونکہ آپ کو معلوم ہے نظریہ اہل سنت میں حب اولاد نبی حب نبی است، سبحان. ہر کے رائی حب نباشد اجنبی است. یہ نظریہ ہے ہمارا. یہ بھی حضرت میر عبد الواحد بالگرامی نے لکھا. سبحان. وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ وہ فرماتے حب اولاد نبی سبحان. حب نبی است، سبحان. ہر کے رائی حب نباشد سبحان. اجنبی. سبحان اللہ. کہتے ہیں نبی کی اولاد کی محبت نبی کی محبت نبی ہے. کی محبت. اب بے عقلا الگ نہ کر. سبحان. ایک ہی ہے. فرمایا جس کو یہ محبت نصیب نہیں ہوئی وہ سنی نہیں، کوئی اور ہے، ہماری جماعت کا بندہ نہیں. حضور مجد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی جو محبت ہے وہ سرمایہ ہے اہل سنت کا. سبحان. وہ فرماتے ہیں وہ اہل سنت کا سرمایہ ہے. سبحان. دوسرے مقام پہ کہتے ہیں وہ علامت ہے اہل سنت. سبحان. تو وہ اہل سنت کی نشانی ہے. سبحان. یہ ہو نہیں سکتا وہ اہل بیت کا سنی ہو اور اہل بیت کا محب نہ ہو، ہو ہی نہیں سکتا. اللہ. فسادی شرادی ابھی آپ ترجمہ پڑھتے تھے ان کے اشعار کا، جس نے پڑھا ہے کہ پیر مرید صدیق اکبر سن، تو مجھے سادی شرادی یاد آتا ہے. سادی شرادی یاد آتا ہے. وہ فرماتے ہیں نا کہ درود ملک بر روانے تو باد، بر اصحاب بر پیروانے تو باد. سبحان اللہ. پھر کہتے ہیں نخستی ابو بکر پیر مرید، عمر پنجہ بر پیچ دیوے مرید، خردمند عثمان شب زندہ دار، چہارم ملی شاہ دلدل سوار. سبحان اللہ. پھر کہتے خدایا بحق بنی بنی ہاں. اسی کا ترجمہ میاں صاحب نے کیا ہے. اس میں مطلب پیر مرید صدیق اکبر سن، پہلے یار پیارے، حق جنا دے ثانی یسنین الہما فی الغارے. یار دوجا فاروق عمر سی، عدل کی تاجس چھڑ کے، اے شیطان رجیم رلایا پنجے اندر پڑ کے. شب دار غنی سی تریجا، جامع جو قرآن، عثمان ذوالنورین پیارا، مہتر یوسف ثانی. تو آگے بات آئی ہے تو میاں صاحب کا انداز دیکھو، کہتے چوتھا یار پیارا پائی خاصا دل دا جانی. کون سمجھائے؟ چوتھا یار پیارا پائی خاصا دل دا جانی، دل دل دا سوار علی ہے حیدر شیر حقان. لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، شان کنا دیا ہے. بلند آواز سے سبحان اللہ. یہ اہل سنت کا انداز ہے. وہ جو سادی ہے نا، جو فرمایا کہ نخستی، نخستی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پہلا. کیسے سمجھائیں پھر؟ نخستی ابو بکر پیر مرید. پہلا سبحان اللہ کہو نا. سمجھا وہ جو خواجہ فرید الدین اتار ہیں فارسی، وہ کہتے ہیں خواجہ اول کے اول یار ہوست. سبحان اللہ. خواجہ یہ آپ کے پیر بھائی ہیں، نقشبندی ہیں خواجہ فرید الدین اتار. فرماتے خواجہ اول کے اول یار ہوست، ثانی اسنین ادھما فی الغار. اقبال کہتا ہے ہمت او کشت ملت راچوں ابر،
ثانی اسلام غارو بدرو قبر. سبحان اللہ. بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. بات بڑھتے بڑھتے بہت آگے بڑھ گئی. حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو آپ فرماتے ہیں میں تو سرکار نے مجھے علیحدگی میں فرمایا یا علی سألت اللہ ان یقدمک ثلاثا، میں نے اللہ سے تیرے بارے میں 3 مرتبہ عرض کیا مولا تیری اجازت ہو تو مصلی پہ علی کو لاؤں. اللہ. یہ بیان حضرت علی شیر خدا کا ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کہتے مجھے علیحدگی میں فرمایا 3 مرتبہ جواب آیا نہیں مصطفیٰ یہ حق ابو بکر کا ہے. یہ ابو بکر صدیق ہیں جن کو امام سبحان اللہ. اور پھر میں آپ سے یہ بات عرض کروں اور بھی بہت سی باتیں اس ضمن میں ہیں کہ فاروق اعظم کا آپ کو معلوم ہے کتنا شان ہے، کتنا مقام ہے، کتنا مرتبہ ہے. امامت کے مصلی پہ ایک روایت میں آیا ہے وہ جانا چاہتے تھے آگے، تکبیر ہوئی نا سرکار خود نہیں دیکھ رہے تھے، ابھی فاروق اعظم آگے بڑھنے لگے ایسے بڑھ تو اللہ لا لا عمر نہیں کون آئے گا صرف ابو بکر. اب ایک اور روایت بھی سنو اور بھی سنو. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہیں تشریف فرما ہو گئے تھے، بعد میں آئے پوچھا نماز ہو گئی ہے؟ کہتے ہو گئی. فرمایا کس نے پڑھائی؟ کہتے فاروق اعظم نے. تو فرمایا ابو بکر نہیں تھا؟ اللہ. کہتے ابو بکر تھے. فرمایا پھر نہیں ہوئی. کہتے سمجھا سکتے ہیں آپ پڑھائے ہو جاتی ہے، حضرت پڑھائے ہو جاتی ہے، حضرت پڑھائے ہو جاتی ہے، عمر پڑھائے کیوں نہیں ہوتی؟ فرمایا ابو بکر کے ہوتے ہوئے نہیں. کتنی بات کھولے. پھر آپ سے یہ ایک بات میں سلسلہ عالیہ یہ جنیدیہ میں اس کو جنیدیہ کہتے ہیں، بعد میں وہ سلسلہ پھر قادریہ ہوا. یہ 2 سلسلے ابتدان میں بہت مشہور ہوئے ہیں، جنیدیہ اور تیفوریہ، اور تیسرا پھر سلسلہ چشتیہ پیچھے سے وہ بھی اوپر سے چلا تھا. اس کو ذرا بیان کرنے میں تھوڑا بعض اوقات ذرا اس طرح بیان نہیں ہوتا ہے. یہ سلسلہ چشتیہ بھی سب سے پرانے سلسلے، اس کا نام بدلا ہی نہیں، شروع سے ہی پڑتا ہے. حضرت ابراہیم بن ادم سے یہ ممشاد الف دین وری سے، ان سے ہی آگے چلا ہے، ناصر الدین مودود چشتی سے، پھر آگے قطب الدین مودود چشتی، ابو صاحب شامی، یہ بعد میں بہت ہستیاں آئی ہیں، حضرت خواجہ عثمان ہارونی، پھر حضور خواجہ اجمیر رضی اللہ تعالیٰ، اس سے بہت پہلے. تو یہ سلسلہ جنیدیہ میں ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو بکر شبلی. ابو بکر شبلی یہ منصور حلاج کے ہمراز ہیں. جب ان کو سولی دیا گیا نا، سنسار کیا گیا، تو کہتے ہیں میں نے اللہ سے پوچھا ہے مولا یہ ان کی شان تو بہت تھی، کیا ہو گیا ہے؟ یہ بندہ اس طرح کا تو نہیں تھا، فتویٰ دے کے لوگوں نے ایسا کر رہا ہے. تو کہتے ہیں آگے سے مجھے الہام ہوا، الہام کیا، پر میں بندہ صحیح ہے، مرتبہ بھی صحیح ہے، لیکن ہم نے ایک راز دیا تھا، افشا کر بیٹھے. یہ راز افشا کرنے کی پاداش ہے جو کر دی، یہ راز افشا کر گیا. حالانکہ داتا صاحب کو بھی میں نے پڑھا، وہ کہتے ہیں ہم بھی منصور حلاج کے ٹولے کے بند، وہ بھی کہتے ہیں میں وہی ہوں. معلوم ہوا کہ منصور کا نظریہ کوئی اور ہی تھا، بندوں کو سمجھنے میں خطا ہوگی. حالات کو پڑھا فتاوی رضویہ میں سوچتا تھا کہ ذرا یہ کیا کہ اللہ فتاوی رضویہ کا آدھا صفحہ لقب ہی لکھ دی، لقب ہی لکھ دی. منصور کے القاب لکھنے آئے، لکھتے گئے ان کے القاب لکھنے میں انتہا کر ڈالی منصور حلاج کے بارے میں. تو یہ منصور حلاج کے ہمراز ابو بکر شبلی سے کسی نے پوچھا تھا حضور یہ 200 درہموں پر سال بیت جائے تو کتنی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، کتنی زکوٰۃ دے گی؟ یہ 200 درہم اس کا نصاب ہے پیسے کا، جیسے سونا 7.5 تولے، جیسے یہ چاندی ہے 52.5 تولے، یہ درہموں کا جو نصاب ہے وہ 200 درہم. 200 درہم پر سال بیتے تو کتنے زکوٰۃ دیں؟ یہ بھی سونے نہیں، یہ سونے کا نہیں ہوتا، سونے کی اشرفی ہوتی ہے، سونے کا دینار، یہ اس کا سکہ رائج الوقت. اچھا اب دور میں تو درہم کئی ملکوں کے الگ الگ ہو گئے. تو پوچھا سوال کرنے، آپ نے فرمایا یہ شریعت کا مسئلہ بتائیں یا طریقت کا بتائیں یا عشق والوں کا بتائیں. اس نے کہا حضور مجھے ایک ہی پتا تھا، میں نے پوچھ لیا ہے، آپ نے تینوں بتائے ہیں، تینوں بتا دو. آپ نے فرمایا کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ سال بیتے 5 درہم دے دے.
195 रख ले, तेरा माल पाक है, कोई बाल पुरुष नहीं होगी। तो फरमाया तरीकत का मसला ये है, तरीकत कहती है कि 195 दे दे, 5 रख। सुभान अल्लाह, ये है तरीकत, जिससे लोग घबराए फिर रहे, जिससे लोग घबराए फिर रहे। और कुरान में पूछा गया यसालूनका माज़ा युनफिकून, नबी लोग आपसे सवाल करते क्या खर्च करें, और मैं कुल लाफू, जो जरूरत से ज्यादा सारा ही दे दो। तो किसने दिया है, किसने दिया, पढ़ो ना। अल्लाह हज़रत अबू बकर शिबली से पूछा, आगे फरमाया इश्क वालों का क्या है, फरमाया इश्क वाले ये कहते हैं कि 200 दिरहम सारे ही दे दे, और बदले में शुक्राने में जान भी दे दे। पहले तो समझ आई भाई शरीयत का ये मसला है, तरीकत का ये मसला, ये चौथा कहां से सिखाया हो? और मैं जो आशिकों का इमाम है अबू बकर सिद्दीक से सिखाया, मालूम हुआ हर शोबे का इमाम अबू बकर सिद्दीक ही है। चाहता था कि बहुत कुछ बयान करूं, वक्त बहुत ज्यादा बीत गया, दौरान गुफ्तगू मुझसे कोई छोटी बड़ी गलती सरदर्द हुई हो तो मैं नजरिया अहले सुन्नत के खिलाफ मेरी जुबान से कोई जुमला निकला हो, आपसे माफ़ी का तलबगार हूँ, अल्लाह से माफ़ी का तलबगार हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमारा हामिल नासिर हो। इन्हीं अल्फाज पर ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरत ने मुझे एक बड़ा खुसूसी हुक्म फरमाया, और मैं देखता हूँ कि ये सुन्नत की पाबंदी है ना, इनकी ज़ात में बहुत है। हमारे यहाँ आजकल कुछ मसाइल ऐसे हैं जो लोगों ने अपनी तरफ से गढ़ लिए। जो बंदा दाढ़ी कटवाता है ये किसकी सुन्नत पे अमल करता है? दाढ़ी हद शरा से कम रखता है, किसका पैरोकार है? आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो पूरी जिंदगी पढ़ोगे, कितनी उनके रीश मुबारक है। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला की कितनी है, फारूक आजम की कितनी है, उस्मान गनी की कितनी है, हैदर कर्रार की कितनी है, हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला नुमा की कितनी है, हज़रत बिलाल हबशी की कितनी है, अब्दुल्लाह बिन मसूद की कितनी है, उसके बाद इमाम आज़म हनीफा, जितने भी देखो कितनी कितनी रीश मुबारक रखी। आजकल के दौर में ये जो मसला निकला है, ये मुतासिर हुए हैं इनसे, ईरानियों से, ये मुतासिर हुए हैं इनसे जो किसी और कौम के नजरियात को हामिल रखने वाले हैं, जिन्होंने अलग दाढ़ियां रखी। ये छोटी खशखशी दाढ़ी रखने वाला बंदा जो है ना, ये मुसल्ला इमामत पे खड़े होने के काबिल नहीं है। जिसका ये नजरिया है वो बातिल नजरिया है, वो तो सुन्नत से मजाक करता है। क्योंकि देखो ये एक मशहूर शेर है, कहते हैं कि अगर तू सच्चा मुहिब है, इज़ा काना, कैसे शेर है कारी साहब याद, वो का सादिकन, मिलता जुलता मेरे दिन में घूम रहा है। फरमाया कि अगर तू सच्चा आशिक है, मुहिब है सरकार का, तो अता सरकार की पैरवी करना। इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मतीयुन, क्योंकि मुहिब तो हमेशा महबूब का मती। फरमाया ये कैसा मुहिब है कि जो दाढ़ी छोटी रखने का हुक्म दे रहा है, या बंदे अपने मुसल्लों पे खड़े हुए। नजरिया अहले सुन्नत में तो सिरे से इसकी कोई गुंजाइश नहीं। ये ऐसे बंदों के पीछे अहले सुन्नत के फतवे की रूह से नमाजें नहीं होती। अगर कोई बेहंगम सा बंदा जिसे खुद मालूम ना, वो खुद फतवा दे डाले, तो ये कहते हैं कि इज़ा कानल गुराबु दलील कौम सयाहदी मन तरीक़ल हालिकीन, जब कौवा किसी कौम का राहबर और रहनुमा हो जाए, पूरी कौम को तबाही और बर्बादी और हलाकत के गड़े में डाले। ये सरकार की सुन्नत पे अमल करना है, अहले सुन्नत के नजरिए पे अमल पैरा होना है। ये हमारे हलकों में ये जो बात है ये बिल्कुल ऐसी है जिसको हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। हजरत को मैंने देखा है इमामे की भी बहुत पाबंदी करवाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो मुस्तहब नमाज के लिए लिबास है, उसके अंदर जो अमामा है उसको सर फरिश्त रखा गया। 70 नमाजें आम नमाजों से सवाब बढ़ जाता है। आइम्मा को हमने देखा है वो टोपी पहन के नमाजें, पहले तो बहुत एहतमाम होता था, आजकल फिर नंगे सर की भी इजाज़त दे दी जाती है। तो ये अहले सुन्नत के यहाँ पसंदीदा चीज़ें नहीं। अल्लाह ताला हमको अमल की तौफीक